ہم رک رک کے بارشیں ہم دیکھ رہے ہیں اور درجہ حرارت میں بھی کافی زیادہ کمی نظر آ رہی ہے. موسم کے کیا مزاج رہیں گے آنے والے دنوں میں؟ جس طریقے سے کشمیر پچھلے کچھ دنوں میں جوجھ رہا تھا گرمیوں سے، ہیٹ ویو کافی زیادہ شدت میں تھی اور 36 ڈگری سے بھی زائد ٹیمپریچر چلا گیا. اس وقت ہم محکمہ موسمیات کے دفتر میں ہیں اور میرے ساتھ یہاں پر سینئر آفیشل میٹ کے ہیں فاروق صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں موسم کے کس طریقے کے مزاج رہیں گے. فاروق صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائیو سے بات کرنے کے لیے. یہ مجھے بتائیے ابھی موسم کیسے جو ہے ابھی بیہیو کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں کیسا موسم رہے گا؟ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 اگست سے یہاں کشمیر میں بھی بہت سی جگہوں پر ہلکی سے درمیان درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں بہت کمی ہوئی ہے. یہ 14 اگست کو لگ بھگ 36 ڈگری ٹیمپریچر تھا، تو اگلے دن یہ 10 ڈگری نیچے آ گیا نارمل سے، تو 25 ڈگری کے آس پاس رہا. آنے والے دنوں میں بھی ابھی موسم ایسا ہی رہے گا، وقفے سے تھوڑی بارش آئے گی، کہیں جگہوں پر کہیں زیادہ بارش بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے تودے آنے کا خطرہ ہے، فلیش فلڈز لینڈ سلائڈز کا بھی خطرہ ہے وولنریبل ایریاز میں. اور لیکن یہ بارش جو ہے اس کا زیادہ امپیکٹ جموں ڈویژن میں رہے گا، کیونکہ یہ مونسون ایکٹیویٹی ہے. بیچ میں کشمیر میں بھی ابھی اگلے 2-3 دن میں رہے گا. اس کے بعد 20 تاریخ سے اس کی انٹینسٹی کم ہو جائے گی اور اس کے بعد موسم تھوڑا ٹھیک رہے گا. فاروق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، پچھلے دنوں کشمیر میں گرمی کی شدت کی بات کریں کافی زیادہ تھی، 36 ڈگری سے بھی زائد ٹیمپریچر چلا گیا یہاں پہ. اب کیا ہم سمجھیں کہ آنے والے وقت میں ہمیں اس طریقے کی ہیٹ ویو مزید دیکھنے کو نہیں ملے گی؟ ابھی ہیٹ ویو میں کمی آئے گی، کیونکہ بارشیں بیچ میں جب آتی ہے تو ٹیمپریچر نیچرلی تو ڈاؤن ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں میں ابھی ہیٹ ویو کے زیادہ چانسز نہیں ہے، کیونکہ ابھی سپیلز میں بارش آئے گی، خاص کر مارننگ آورس میں. یہ مونسون ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے ارلی مارننگ میں ہوتی ہے زیادہ، تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جائے گا. تو ابھی ہیٹ ویو کے زیادہ چانسز آنے والے دنوں میں نہیں ہوں گے. آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، پچھلے دنوں سے کچھ وقفے پہ بارش ہو رہی ہے کشمیر میں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ بارشیں اس ٹائم پہ اپروکسیمیٹلی کہاں پر زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہوں گے کشمیر میں، اور سب سے زیادہ کم کہاں پر ہوئے؟ ابھی آج جو بارشیں ہوئی ہے اس کا امپیکٹ زیادہ نارتھ کشمیر میں بارہمولہ اور کپوار میں زیادہ بارشیں ہوئی ہے، اور سینٹرل کشمیر سری نگر میں بھی معتدل بارش ہو گئی ہے، ماڈریٹ ٹائپ کی. ابھی ساؤتھ میں اس کا امپیکٹ کم ہو گیا ہے. تو آنے والے گھنٹوں میں یہ سسٹم جو ہے، جیسے آپ رڈار دیکھ رہے ہیں، ابھی پورا اوور ہیڈ ہے، یہ کشمیر ویلی کو پورا کور کیا ہے، اور آنے والے گھنٹوں میں یہ بھی ساؤتھ کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس لیے وہ بھی آنے والے گھنٹوں میں آج دن میں ابھی اور بارش آنے کے چانسز ہے. کل اور پرسوں بھی وقفے سے بارش ہوگی. اس کے بعد 20 تاریخ سے اس کا امپیکٹ کم ہو جائے گا. جو آپ یہاں پر اکثر آپ کا نو کاسٹ ایشو ہو جاتا ہے، جو کچھ وقت سے پہلے ہی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی ایریا میں بارش ہوگی اور کس نوعیت کی ہوگی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ چونکہ مونسون چل رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہمیں ایسے نو کاسٹ زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور آئسولیٹڈ ایریاز میں بارشیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ مونسون کا امپیکٹ جو ہوتا ہے، یہ نو کاسٹ جو ہم ایشو کرتے ہیں، یہ ہم 3 گھنٹے کے بعد ایشو کرتے ہیں. اور جب بھی ہمیں لگ رہا ہے کسی ایریا میں زیادہ ڈیولپمنٹ ہو گیا، جیسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ پہلگام کے سائڈ میں ابھی بڑا کلاؤڈ پیچ بن رہا ہے، تو ہم اکارڈنگلی وارننگ ایشو کرتے ہیں کہ اس ایریا میں تھنڈر ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی. وہاں کہیں ہائر ریچز پر کلاؤڈ برسٹ بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے فلیش فلڈ بھی آ سکتے ہیں، بھی زیادہ بارش بھی ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہم نو کاسٹ ایشو کرتے ہیں، لیکن اس کا جو وقت ہوتا ہے، ویلیڈیٹی ہوتی ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایکٹیویٹی ایسی ہوتی ہے جو ہم پہلے نہیں بتا سکتے. جی فاروق صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پچھلے کچھ دنوں میں کلاؤڈ برسٹس رپورٹ ہو رہے ہیں. نارتھ کشمیر میں بھی ہوئے کچھ دن پہلے، آج ساؤتھ کشمیر میں ہوا، اور پچھلے 2-3 دن پہلے کی اگر ہم بات کریں، دمال ہانجی پورہ میں ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا جہاں پر جان بھی چلی گئی ایک بچے کی اور ایک زخمی بھی ہے. تو کلاؤڈ برسٹ اور ایسے کلائمیٹی ہونے کے کتنے خدشات ہیں؟ دیکھیے، یہ جو مونسون ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں کسی خاص ایریا میں زیادہ کلاؤڈز بنتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے. اس ایریا میں رین کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب بارش بہت تیز آتی ہے تو اسی کو ہم فلیش فلڈ بولتے ہیں. جب زیادہ بارش آئے گی تو نیچرلی وہاں طوفانی بھی آئے گی. تو بارش جب زیادہ ہوگی اس میں لائٹننگ بھی ہوتی ہے، تھنڈر بھی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ کیجویلٹیز ہونے کا چانسز ہوتا ہے.
یہ مجھے بتائیے، اکثر پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹنگ ہو رہی ہے کافی تیز، یا تھنڈرز گرج بھی ہوتے ہیں کافی تیز ہوتے ہیں، اس بیچ کس طریقے کی احتیاطی تدابیر لوگوں کو کرنے چاہیے، خاص کر جو ہلی ایریاز میں رہتے ہیں، تو کس طریقے کے تھوڑا سا کچھ بتائیے اس بارے میں؟ دیکھیے، جو یہ لائٹننگ ہوتی ہے، جب بھی یہ کسی فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انڈورز رہے، اور خاص کر اگر فیلڈ میں ہو تو جو پیڑ ہوتے ہیں، ہائر پولز ہوتے ہیں، ان کے نیچے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں زیادہ اندیشہ رہتا ہے لائٹنگ برسنے کا، جہاں ڈیتھ ہو سکتی ہے، جیسے بھی یہ کلگام میں ہوا لاسٹ کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا، وہ پیڑ کے نیچے رہے تھے تو جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کو چاہے کہ وہ انڈورز رہے، اگر ہو سکے انڈور نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہ فیلڈ میں فلیٹ رہے، کیونکہ اس سمے زیادہ چانس وہاں اس طرح بچنے کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آپ ہمیں پھر سے سمجھا سکتے ہیں، جیسے کلاؤڈ کور آپ ہمیں سمجھا رہے تھے ریڈار پہ، یہ کس طریقے کے اور کہاں پر اس ٹائم پہ کشمیر میں موسم کی کس طریقے کے میں، یہ لائیو ہم آپ اس ٹائم پہ دیکھنا چاہتے ہیں سارے ویورز کے، کیسا کلاؤڈ پوزیشن ہے ابھی کشمیر میں؟ دیکھیے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیٹسٹ کلاؤڈ ہے، ہمارے ریڈار کی امیج ہے، اس وقت اس نے پورے کشمیر کو گیئر اپ کیا ہے، پورا کور کیا ہے، اور جہاں یہ یلو اور ریڈ سپاٹس ہوتے ہیں وہاں کلاؤڈ کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں، یہ پہلگام ایریا ہے، ساؤتھ کشمیر کی طرف یہ جو کلاؤڈ موومنٹ ہوتی ہے اس وقت اسی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نو کاسٹ جو ہم بولیں گے اس حساب سے پہلگام اور اس کے جو ایڈجیننگ ایریاز ہیں وہاں پر تھنڈر اور رین ہونے کے زیادہ چانسز ہیں، تو اس کو دیکھ کے ہم نو کاسٹ ایشو کرتے ہیں۔ تو جس طرف اس کی موومنٹ ہوتی ہے ان ایریا کے لیے ہم اس میں نام لکھے ہوتے ہیں ایز پر لائٹچوڈ لانگٹوڈ، جیسے یہ اوری ہے، اسی طرح دوسرے نام بھی ہے، اس میں سون مرگ ہے، والتل ہے، تو یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی اس میں یہ پورا کلاؤڈ کور ہے، تو جس حساب سے جس ایریا میں ہمیں زیادہ انٹینسٹی لگے گی کلاؤڈ ماس کی، اسی حساب سے ہم سری نگر کی اگر ہم بات کریں، سری نگر میں ابھی یہ کلاؤڈی ہے، تو اس وقت بارش کے مطلب جو تھوڑا امپرومنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ جو سسٹم ہے وہ تھوڑا موو ہو گیا ٹورڈز ایسٹ سائڈ، تو جس کی وجہ سے یہاں تھوڑا کلاؤڈی ابھی رہے گا، اس کے بعد امپرومنٹ ہو سکتا ہے اور یہ سسٹم آگے جاتا ہے۔ فاروق صاحب، کافی ویلیبل انفارمیشن ہے ہمارے ویورز کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، جو آپ یہ ناؤ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں، اکثر جیسے آپ نے یہ بھی کہا کہ ساؤتھ کی اور اس ٹائم پہ پہلگام کی اور کلاؤڈ کور زیادہ ہے اور بارشیں وہاں پر ہو سکتی ہیں، تو یہ جو ابھی آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں، پچھلے کچھ وقت میں اگر ہم نے دیکھا کہ فور کاسٹ جو کیا گیا تھا وہ صحیح ثابت نہیں ہوا، وہ آن دا ادر سائڈ ہوا، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی سسٹم دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں دو چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، ایک تو انٹینسٹی اس کی کتنی ہے، دوسرا موومنٹ کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ سسٹم ہے یہ بھی ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے موومنٹ اس کی تھوڑی چینج ہو، تو یہ پہلگام نہیں، یہ تھوڑا سا نیچے اننت ناگ کی طرف جائے گا، بانیہال کی طرف جائے گا، ڈیپینڈنگ اپان دا سسٹم موومنٹ اینڈ اٹ از انٹینسٹی، اس میں ویریشن تھوڑا بہت آ سکتا ہے۔ اور جو خاص کر مونسون کا ابھی امپیکٹ تھا کچھ دنوں میں، جو بارش یہاں کشمیر میں نہیں ہوئی ہے، اس میں مونسون کا امپیکٹ کشمیر میں بہت کم رہا ہے، خاص کر جولائی کے مہینے میں، اور اگست کے بعد اس کی ایکٹیویٹی کشمیر میں بڑھ گئی، جس کی وجہ سے بیچ بیچ میں ہمیں بھی بارش ملی اور اس کی وجہ سے موسم یہاں بھی چینج ہوگا۔ آپ بول رہے ہیں کہ 20 تاریخ تک موسم اسی طریقے سے رہ سکتا ہے، کلاؤڈی بھی رہ سکتا ہے، عبور آلودہ رہ سکتا ہے، اور رک رک کے کبھی بارشیں ہو سکتی ہے۔ اس بیچ جو ہمارے پانی کے ذخائر ہیں، کیا ان میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ بالکل ہے، جو یہ وقفے وقفے سے بارش ہوتی ہے یہ ہمارے ایگریکلچر کے لیے، ہارٹیکلچر کے لیے، واٹر ریزرویشن کے لیے، سب کے لیے مفید ہے، اور جو ڈرائی سپیل چل رہا تھا، خاص کر جو ڈراٹ سچویشن ہوئی تھی، اس میں ضرور کمی آ جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے میرے ساتھ سینئر آفیشیل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سری نگر کے فاروق صاحب، جن کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں 20 تاریخ تک وقفے تک بارشیں ہو سکتی ہیں اور موسم جو ہے مطلع جو ہے عبور آلودہ رہ سکتا ہے، اور اس بیچ ان کی یہ بھی ہدایت ہے کہ جب بھی تھنڈر شاورز ہوں، جب بھی بادل برستے ہیں، تو اس ٹائم پہ لوگوں کو احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ انڈور ہی رہیں، گھروں کے اندر ہی رہیں، اور اگر وہ باہر رہتے ہیں تو اس صورت میں وہ کسی پیڑ یا کسی اونچی ڈھلان کے پاس نہ رہیں اور کھلے میں رہیں، اور کوشش کریں جلد سے وہ ایک انڈور کسی سیف مقام پہ اپنے آپ کو لے جائے۔ مزید معلومات اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر لائیو۔